حدیث نمبر 5، یہ صحیح بخاری میں ہے، 7096 کا نمبر ہے 7096۔ حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ہم جو نا وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تم میں سے کسی کو فتنوں کے متعلق کوئی حدیث یاد ہے؟ تو سیدنا حذیفہ نے کہا کہ جی ہاں مجھے یاد ہے۔ بعض دفعہ انسان کو اپنے اہل و عیال، کاروبار، پڑوسی، مال و دولت سے آزمائش پہنچتی ہے، فتنہ پہنچتا ہے، مصیبت پہنچتی ہے، پریشانی پہنچتی ہے، اور اس کا جو نعم البدل جو ہے نا وہ اس کا جو سد اسباب یعنی کہ اس کا ٹالم ٹول جو ہے وہ نماز پڑھنے تھے، خیرات کرنے تھے، نیک عمل کرنے تھے، برے کاموں سے بچنے تھے، یہ مصیبت پریشانی فتنہ ٹل جاتا ہے۔ تو سیدنا عمر نے کہا کہ نہیں، میں تو ان فتنوں کے متعلق پوچھ رہا ہوں جو سمندروں کی موجوں کی طرح ٹھاٹھے مارتے ہوئے آئیں گے۔ تو سیدنا حذیفہ نے کہا کہ حضور، اے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو ان فتنوں سے کوئی خطرہ نہیں ہے کہ کوئی آپ اور ان فتنوں کے درمیان ایک بند دروازہ ہے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ پھر وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا؟ تو حذیفہ نے کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر تو وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا؟ تو سیدنا حذیفہ نے کہا ہاں، پھر وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب سیدنا عمر فاروق نے کہا نا کہ وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا، اب آپ دیکھیں کہ آپ اپنے گھر میں دیکھیں، اگر کوئی آپ کا دروازہ نوک کرتا ہے، کھٹکھٹاتا ہے، آپ پوچھتے ہیں کون؟ اگر وہ مہمان ہو، آپ کو پتہ ہے یہ ہمارے لیے امن ہے، باعث رحمت ہے، تو آپ دروازہ کھولیں گے، وہ آ جائیں گے اندر۔ ہاں اگر وہ آپ دروازہ کھٹکھٹائے، کوئی آپ کو پتا ہو کہ یہ نقصان پہنچانے والا ہے یا یہ کوئی ڈاکو چور ہے، تو پھر آپ دروازہ کھولیں گے نہیں، وہ آپ کا دروازہ توڑ کے آ جائے گا اور آپ کو لوٹ بوٹ کے لے جائے گا۔ اس طرح ہی ہے نا۔ اب سمجھے کہ جب سیدنا عمر فاروق نے کہا نا کہ وہ دروازہ جو ہے وہ توڑ دیا جائے گا یا کھولا جائے گا، تو سیدنا حذیفہ نے کہا وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، ان کے ڈاکوؤں کی طرح لوگ آئیں گے وہ دروازہ توڑ دیں گے۔ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ وہ دروازہ پھر کبھی بند نہیں ہوگا؟ سیدنا حذیفہ نے کہا کہ نہیں، وہ دروازہ کبھی بند نہیں ہوگا۔ پاس میں جو تابعین بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے کہا کہ پھر ہماری جرت نہ ہوئی، وہ تابعین کہتے ہیں کہ ہم نے پھر نا وہ سیدنا حذیفہ سے پوچھا کہ اس دروازے سے مراد جو چیز ہے جس کو توڑ دیا جائے گا اس امت کے اور فتنوں کے درمیان، وہ جو دروازہ بند ہے، اس سے جو مراد وہ کیا چیز ہے؟ جو چیز ہے کیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا پتہ ہے؟ تو سیدنا حذیفہ نے کہا کہ ہاں، جیسے ہر بندے کو وہ یقین ہوتا ہے نا کہ آج کے بعد کل آئے گی، چاہے کوئی زندہ رہے یا فوت ہو جائے، اسی طرح سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا اس دروازے کا۔ تو پھر تابعین کہتے ہیں کہ ہماری جرت نہ ہوئی کہ ہم سیدنا حذیفہ سے پوچھ سکے تھے ہمیں بھی بتا دیں کہ اس دروازے سے مراد کیا چیز ہے، آپ کو بھی پتا ہے، سیدنا عمر کو بھی پتا ہے، تو ہمیں تو نہیں پتا۔ تو کہتے ہیں کہ ہماری ہمت نہ ہوئی۔ پھر ہم نے ایک مسروق تابعی کو کہا کہ آپ سیدنا حذیفہ کے پاس جائیں اور ان سے پوچھیں اس دروازے سے مراد کون سی چیز ہے جو اس امت اور فتنوں کے درمیان بند ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہیں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں، وہ خلیفہ راشد ہیں جو اس امت کے اوپر آنے والے فتنوں، پریشانیوں، مصیبتوں اور امت کے درمیان ایک دروازہ بند ہے، لیکن وہ دروازہ توڑ دیا جائے گا، ڈاکوؤں کی طرح لوگ آئیں گے، توڑ دیں گے۔ تو پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا۔ یہ تھا دروازہ توڑنا، یہ کیا دروازہ کھولنا۔ اگر وہ وفات پا جاتے تو پھر دروازہ کھلتا، آرام سے چلے جاتے، لیکن ان کو خنجر کے ساتھ شہید کیا گیا، قتل کر دیا گیا اور شہید کر دیا گیا، تو وہ دروازہ توڑ دیا گیا۔ اور جب حضرت عمر کو شہید کر کے قتل کر کے وہ دروازہ توڑا جو فتنوں اور اس امت کے درمیان بند تھا، تو پھر ایسے فتنے اس امت کے اوپر ٹوٹے کہ خلافت راشدہ کے اوپر بھی ڈاکہ ڈال گیا، امن و سکون کے اوپر بھی ڈاکہ ڈال گیا، دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اسی طریقے سے نہیں لے کر چلایا گیا نظام حکومت جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر، عمر نظام حکومت لے کر چلے تھے۔ ہر چیز کے اوپر ایسا ڈاکہ ڈالا پھر دروازہ توڑنے کے بعد کہ پھر ہر جو چیز تھی نا وہ آج تک آپ دیکھ رہے ہیں کہ خلافت راشدہ کا جو نظام تھا نا کس طرح درم برم ہو کر رہ گیا۔ پھر سیدنا عثمان خلیفہ بنے، آپ کو شہید کر دیا گیا، اتنی مصیبتیں آپ کی حکومت میں آپ نے اٹھائیں، پریشانی اٹھائیں۔ حضرت علی خلیفہ راشد بنے، اتنی جنگیں، اتنی مصیبتیں آپ کی حکومت خلیفہ راشد۔ پھر امام حسن شہید کر دیا گیا، امام حسین علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ اس کے بعد جو بنو عباس، جو بنو امیہ نے کام کیا وہ سبھی طریقوں کو میں پتا کیا انہوں نے، یعنی کہ ایک ڈھونگ رچایا اور اتنی ظلم و سمت ستم والی جو نا حکومت انہوں نے کی۔ تو یعنی کہ ایسا ڈاکہ بھی ڈرانا چاہتے عمر کے بعد کہ پھر اس امت میں سکون نہیں پیدا ہو سکا جیسا سکون خلافت راشدہ میں تھا، خلیفہ راشد جو پہلے تھے ابوبکر عمر کے دور میں تھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں۔
تو اس حدیث سے پہلے میں دوبارہ وہ پہلی بار حدیث ریپیٹ کر دوں، کیونکہ وہ حدیث اور یہ حدیث آپس میں ان کا کنیکٹ ہے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اصل بات حقیقت کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گی کہ جب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھے ککڑ نے 3 ٹھونگے ماری، ٹھیک ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری موت کا وقت قریب آ چکا ہے، تو لوگوں نے کہا کہ آپ اپنے بعد آپ کوئی خلیفہ نامزد کر دیں، تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ میں ان 6 افراد کے علاوہ کسی کو خلافت کا حقدار نہیں سمجھتا، یعنی کہ میری وفات کے بعد خلیفہ جو بنے گا مسلمانوں کا وہ ان 6 لوگوں میں ہی بنے گا جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات تک راضی تھے، اور وہ حضرت علی، عثمان، طلحہ، زبیر، اسعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق نے کہا کہ یہ جو میں نے 6 رکنی کمیٹی بنائی ہے نا، یہ 6 لوگ میں نے بتائے ہیں، خلافت ان میں رہے گی، خلافت کے حقدار یہ ہیں، اور مجھے خوب معلوم ہے کہ بعض لوگ ان کی خلافت کے اوپر تان کریں گے کہ جب ان میں سے کوئی خلیفہ بن جائے گا تو بعض لوگ کہیں گے یہ تو چھوٹے قبیلے کا بندہ ہے، یہ تو ایسے ہے، یہ تو ایسے ہے، جب ان 6 میں سے کسی کو خلافت ملے گی اور بعض لوگ ان کی خلافت کے اوپر تان کریں گے، باتیں بنائیں گے ان کی خلافت کے اوپر، ٹھیک ہے، تو حضرت عمر نے کہا یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے اسلام کی خاطر اپنے ہاتھوں سے مارا ہے، یعنی کہ فتح مکہ کے اوپر معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں، اور اگر یہ لوگ واقعی ایسا کریں کہ جب ان 6 لوگوں میں سے کسی کو خلیفہ بنا لیا جائے اور یہ لوگ اس خلیفے کی مخالفت کریں، اس کی بیعت نہ کریں، اور یہی لوگ ہیں، یعنی کہ بریکٹ میں بول رہا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور یہ لوگ اللہ کے دشمن، کافر اور گمراہ ہیں، یعنی کہ یہ کافر جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ وہ مسلمان نہیں ہے، نہیں مسلمان ہے لیکن وہ کفران نعمت کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کر رہے ہیں، اس درجے میں یہ کفر کا مطلب ہے۔ اب آ جائیں حدیث نمبر 6 کی طرف، پھر آپ کو یہ حدیث سمجھ آئے گی، یہ صحیح بخاری میں 41 کا نمبر ہے کہ سیدنا امیر معاویہ جب مسئلہ تحکیم کے بعد پہلی مرتبہ مدینہ شریف تشریف لائے خطبہ دینے کے لیے، تو عبداللہ بن عمر جو نا وہ اپنی بہن سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی اور اس امت کے ماں جان سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو عبداللہ بن عمر نے اپنی بہن سے کہا کہ میری بہن دیکھا آپ نے لوگوں نے حکومت کے معاملے میں کیا کیا کہ میرا تو خلافت میں کوئی حصہ باقی نہیں رہ گیا، یعنی کہ مجھے حکومت کے معاملے کسی نے کوئی پوچھا نہیں ہے، کوئی مشورہ نہیں کیا۔ تو سیدہ حفصہ نے کہا کہ دیکھو بھائی جان، حضرت میرا معاویہ خطبہ دے رہے ہیں، وہ پہلی مرتبہ مدینہ شریف آئے ہیں، آپ جائیں ان کا خطبہ سنیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی غیر موجودگی میں جو نا وہ آپ کی غیر موجودگی وہ حضرت میرا معاویہ کے یعنی کہ دل میں کوئی ایسا شک و شبہات نہ ڈال دے کہ عبداللہ بن عمر ایک خاص ڈومینیٹ پرسنالٹی ہیں، وہ نہیں تشریف لے کر آئے، کہیں وہ اپنی لہذا پارٹی بنانے کے چکر میں تو نہیں ہے، تو اس قسم کے یعنی شک و شبہات آپ کی غیر موجودگی وجہ سے کہیں ان کے دل میں نہ آ جائیں، آپ جائیں۔ یوں ہی عبداللہ بن عمر جا کر حضرت میرا معاویہ کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، محفل میں بیٹھتے ہیں، حضرت میرا معاویہ خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، دوران خطبہ حضرت میرا معاویہ کہتے ہیں کہ جو بندہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہے میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ حضرت میرا معاویہ کیا کہہ رہے ہیں کہ حضرت میرا معاویہ خلافت کا حقدار ہے اس بندے سے بڑھ کر جو بندہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتا ہے اس کے باپ سے بھی بڑھ کر، ٹھیک ہے، یعنی کہ تو پھر جب یہ مجمع چھٹ گیا تو راوی نے کہا عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن عمر یہ جو بات کی تھی نا حضرت میرا معاویہ نے کہ خلافت کا حقدار جو خود کو سمجھتا ہے میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، یہ بات تجھے کی تھی، تو نے جواب کیوں نہیں دیا میرے معاویہ کو؟ یعنی کہ حضرت میرا معاویہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ میں عبداللہ بن عمر تجھ سے اور تیرے باپ عمر سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی جو حضرت عمر نے 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی کہ خلافت ان میں رہے گی اور جو ان کی خلافت کے اوپر تان کریں گے یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں نے اسلام کی خاطر مارا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ہیں۔ تو یہ حضرت میرا معاویہ کہہ رہے ہیں کہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں میں اس کے اور اس کے باپ سے بھی زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، یعنی کہ حضرت علی کی طرف اشارہ، عبداللہ بن عمر کی طرف اشارہ، حضرت عمر کی طرف اشارہ۔ تو جب تابعی نے کہا نا کہ عبداللہ بن عمر بات تو تجھے کی تھی حضرت میرا معاویہ نے، تو نے جواب کیوں نہیں دیا؟ تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ پہلے میں نے سوچا کہ میں حضرت میرا معاویہ کو جواب دوں ادھر ہی کہ خلافت کا حقدار تو وہ شخص ہے جس نے اسلام کی خاطر اے معاویہ تم سے اور تیرے باپ سے جنگ کی تھی، تم باپ بیٹوں سے جنگ کی تھی، یعنی کہ حضرت میرا معاویہ اور معاویہ بن ابی سفیان جو تھے نا، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ یعنی کہ فتح مکہ کے اوپر معافی مانگ کے مسلمان ہوئے ہیں، پہلے تو یہ جنگیں کرتے رہے نا مسلمانوں سے۔ تو عبداللہ بن عمر کہا کہ میں نے سوچا کہ میں جواب دوں حضرت میرے معاویہ کو کہ خلافت کا حقدار تو وہ ہے یعنی کہ حضرت علی جس نے تجھ سے اور تیرے باپ سے جب تم دونوں باپ بیٹا کافر تھے اسلام کی خاطر تم سے جنگ کی تھی اور تمہیں مارا تھا، پھر فتح مکہ کے اوپر یہ لوگ معافی مانگ کے مسلمان ہو گئے،
ٹھیک ہے نا. تو یہ الحمدللہ مسلمان اور مومن ہے حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مسلمان ہیں، ان کی مسلمانیت میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو باتیں میرے بھائیوں بیان صحیح بخاری مسلم میں آ رہی ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو پھر عبداللہ بن عمر نے کہا کہ میں نے سوچا کہ میں جواب تو دوں کہ خلافت کا حقدار تو وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو اسلام کی خاطر مارا ہے جب تم باپ بیٹا کافر تھے. پھر میں یعنی کہ خاموش ہو گیا کہ کہیں خون ریزی نہ ہو جائے. یعنی کہ اب عبداللہ بن عمر کو اتنا پتا تھا کہ اگر یہ میں جواب دے دیتا حضرت معاویہ کو تو خون ریزی قتل و غارت کا معاملہ ہو سکتا تھا. پھر مجھے جنت کی نعمتیں یاد آ گئیں اور میں نے اسی کے اوپر صبر کیا. تو راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بھی بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی. اگر عبداللہ بن عمر نے جواب دے دیتے یہ کہ خلافت کا حقدار تو وہ ہے جس نے تجھے اور تیرے باپ کو حالت کفر میں مارا تھا، اب تم فتح مکہ کے اوپر معافی مانگ کر مسلمان ہوئے ہو اور باتیں کر رہے ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے شروع سے اسلام قبول کر کے اسلام کی خاطر تم سے جنگیں کی تھی، اور تم کہہ رہے ہو کہ میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں، جو کہتا ہے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، باتیں ان کو کر رہے ہو. تو عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں خاموش ہو گیا کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، خون ریزی نہ ہو. ان کے یہ حال ہو چکا تھا حضرت امیر معاویہ کی ملوکیت میں کہ جو کوئی آواز بلند کرتا حکومت کے خلاف اس کو قتل کر دیا جاتا، قتل کی دھمکی دے دی جاتی. ٹھیک ہے. تو یہ ایک بہت بڑا فرق ہوتا ہے خلافت اور ملوکیت میں. خلافت میں آپ دیکھیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ راشد تھے، آپ قتل ہو گئے لیکن آپ نے حکمران ہونے کے باوجود اپنی رایا کے اوپر تلوار نہیں سونپی، تلوار نہیں چلائی، قتل و غارت نہیں کی. لیکن ادھر خلافت میں ملوکیت میں حضرت امیر معاویہ عبداللہ بن عمر کو کہہ رہے ہیں کہ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ اگر میں امیر معاویہ کو جواب دے دیتا تو خون ریزی ہو سکتی تھی، قتل بھی ہو سکتا تھا، یعنی کہ حکمران کے ہاتھوں عوام قتل ہو سکتی تھی. تو خلافت میں عوام کے ہاتھوں حکمران قتل ہو گیا لیکن اس نے تلوار نہیں اٹھائی، اور حکمران بھی وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دماد تھا. ٹھیک ہے نا. تو ادھر حضرت امیر معاویہ جو تھے وہ یعنی کہ حکمران ہیں اور وہ دھمکی دے رہے ہیں اپنا عوام کو کہ جو خلافت میں اٹھے گا اس کو قتل کیا جائے گا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں اس لیے نہیں جواب دیا، اس لیے نہیں اٹھا کہیں مجھے قتل نہ کر دیا جائے، خون ریزی نہ ہو. رابی بھی کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر نے خاموشی اختیار کر کے اپنی جان بچا لی، اپنی عزت بھی بچا لی. ٹھیک ہے. تو یہ ہے خلافت و ملوکیت میں فرق. اس میں ایک پوائنٹ ہو رہا ہے صحیح بخاری میں 4827 کا نمبر ہے 4827. کہتے میرے معاویہ نے جب مروان کو حجاز کا گورنر بنا کر بھیجا تو مروان نے خطبہ دیا، خطبے میں کہہ دیا کہ حضرت امیر معاویہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات سجا دی ہے کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دے مسلمانوں کا. اور جیسا کہ ابو بکر اور عمر نے بھی تو اپنے بعد خلیفہ بنایا تھا نا، جب اس نے یہ مثال دی نا کہ جیسا کہ ابو بکر اور عمر نے بھی تو اپنے بعد خلیفہ بنایا تھا نا، تو حضرت امیر معاویہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے بعد اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا دیں. تو ادھر ابو بکر کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا عبد الرحمن بن ابی بکر، وہ اٹھ کھڑا ہوا اور اس نے کہا سیدھی طرح کیا ہے مروان کہ تیرا امیر المومنین حضرت امیر معاویہ کیسے لوگ کس طرح کی سنت پر عمل کرنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں چلنا چاہتا. ابو بکر عمر نے کیا اپنے بعد اپنے بیٹے کو خلیفہ بنایا تھا؟ ابو بکر کے 2 بیٹے تھے، عبد الرحمن بن ابی بکر، محمد بن ابی بکر. حضرت عمر کا بیٹا تھا عبداللہ بن عمر. کیا ان دونوں خلفائے راشدین نے اپنے بعد اپنے بیٹوں کو خلیفہ بنایا تھا؟ نہیں. حضرت عمر نے تو الفاظ کے قریب کہا جب 6 رکن کی میٹھی بنائی نا تو ساتھ میں کہہ دیا کہ میرا بیٹا بھی آپ کے ساتھ شامل ہے لیکن خلافت اس کو نہیں دینی، وہ صرف مشورے میں آپ کے ساتھ شامل رہے گا. تو عبد الرحمن بن ابی بکر نے کہا کہ یہ مثال تیری اگزامپل مثال دینا ہی غلط ہے. ابو بکر عمر نے اپنی لادوں کو نہیں نوازا، اپنے بعد اپنی لادوں کو نہیں خلیفہ بنایا. تیرا امیر المومنین اپنے بیٹے کو اپنی لاد کو بنا رہا ہے خلیفہ. اصل میں تیرا امیر المومنین جو ہے نا حضرت امیر معاویہ وہ کیسے لوگ کس طرح کے طریقے پر چلنا چاہتا ہے، ابو بکر عمر کے طریقے پر نہیں چلنا چاہتا. یہ طریقہ ابو بکر عمر کا نہیں ہے کہ اپنے بعد اپنے بیٹوں کو بنانا، نہ بنایا انہوں نے. جب یہ بات کہی نا مروان کو بڑی چبھی، تو مروان نے کہا کہ پکڑو اس کو، ابو بکر کے بیٹے کو. تو سیدنا ابو بکر صدیق کا بیٹا جو تھا نا وہ ساتھ ہی عمائشہ ان کی بہن کا حجرہ تھا اس میں داخل ہو گئے. تو سپاہی اب ظاہر ہے ان کو تو شرم تھی، حیا تھی کچھ، انہوں نے کہا کہ نہیں یہ اللہ کی یعنی کہ لاڈلی ترین بیوی ہے، ان کا گھر ہے، ہم نے ان کے اندر نہیں جانا. تو پھر مروان ادھر آیا دروازے تک، عمائشہ کے دروازے تک اندر نہیں گیا. تو باہر سے پھر بھونکنے لگا، اس نے بکواس کی کہ اے ابو بکر کے بیٹے تو وہی ہے نا جس کے بارے میں قرآن میں یعنی کہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17 نازل ہوئی ہے کہ ایک شخص نے اپنے والدین کو کہا کہ تم مجھے کہتے ہو کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جاؤں گا. یہ اگلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، ٹھیک ہے نا. تو اے ابو بکر کے بیٹے یہ آیت تیرے بارے میں نازل ہوئی ہے قرآن میں سورۃ الکہف کی آیت نمبر 17.
تو ظاہر ہے عبد الرحمن بن ابو بکر تو ڈرا ہوا تھا، ان سے بھاگ کر آیا تھا بیچارہ جان بچا کر، تو وہ تو خاموش رہا. تو پھر اب معاشیاں سے نہ رہا گیا، جب اس مروان نے یہ بکواس کی نا، اس طرح اپنی یعنی کہ خباثت نکالی آل ابو بکر کے اوپر الزام لگا کر، تو معاشیہ نے پھر اندر سے جواب دیا، کہا کہ اے مروان سن لے، آل ابو بکر کے بارے میں کوئی قرآن میں آیت نہیں نازل ہوئی ان کی مخالفت کے اوپر. آل ابو بکر کے حق میں ہی قرآن نازل ہوا ہے، قرآن کی سورۃ النور، وہ بھی جب میرے اوپر تہمت لگی تو میری پاک دامنی میں اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا. اور سن لے مروان، تجھ پر اللہ کے نبی نے لعنت کی ہے، ابھی تو پیدا نہیں ہوا تھا، تو اپنے باپ مروان کی حکم کی پشت میں تھا، تو اللہ کے نبی نے کہا تھا حکم پر لعنت، حکم کی اولاد پر لعنت، اور تو اسی اللہ تعالیٰ کی لعنت کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم پر آئے تھے قرآن کی فٹ کر رہا ہے. تو اب دیکھیں کہ یہ ہے ملوکیت، کہ کس طرح حضرت میرا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اپنی فوج سے پہلے ہی اپنے بیٹے یزید کے لیے بیعت لے رہے ہیں، وہ خلافت سنبھال رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور دوسری طرف ادھر کہ عبداللہ بن عمر کو بات لگائی کہ میرا معاویہ نے کہ خلافت کا حقدار میں ہوں، جو سمجھتا ہے کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، میں اس کے اور اس کے باپ سے زیادہ خلافت کا حقدار ہوں. اور ادھر آپ دیکھیں کہ ابو بکر کا بیٹا جو بیٹھا ہوا تھا، جب مروان نے کہا کہ حضرت میرا معاویہ یزید کو اپنے بیٹے کو خلیفہ بنانے لگا ہے کیونکہ ابو بکر عمر نے بنایا تھا، تو عبد الرحمان ابی بکر نے کہا کہ نہیں، ابو بکر عمر نے اپنے لادوں کو نہیں بنایا. تو ادھر بھی یعنی کہ میرے معاویہ کے جو گورنر ہے وہ کہہ رہے تھے کہ اصل میں کہنا یہ چاہ رہے تھے خلافت کے حقدار بس ہم ہی ہیں، یہی خاندان اب خلافت کا حقدار رہے گا، بنو امیہ، ٹھیک ہے. تو حضرت عمر نے کیا کہا کہ یہ 6 رکنی جو کمیٹی ہے نا جو حضرت عمر نے بنائی، خلافت انہی میں طے پائے گی، ٹھیک ہے نا. اور بعض لوگ ان کی خلافت کے اوپر تان کریں گے، بعض لوگ تان کریں گے، اور یہ وہی لوگ ہوں گے جن کو میں نے اپنے ہاتھوں سے مارا، کوٹا اور پیٹا ہے، ڈنڈے پھیرے میں نے ان کو کہا کہ اپنے تھانہ تو مرا کہنا چاہ رہے ہیں. اور اگر یہ لوگ ایسے ہی کریں، واقعی ایسا کریں کہ خلافت کے اوپر زبردستی یعنی کہ اپنی لادوں کو مسلط کریں، تو جان لیں پھر کہ یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دشمن ہیں، ٹھیک ہے، اور گمراہ ہیں. تو اس طرح آپ دیکھیں کہ یہ خلافت ملوکیت میں آپ فرق بھی دیکھ لیں خلافت و ملوکیت میں، کہ خلافت میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت تھے، ان کا محاصرہ کیا گیا، ان کے خلاف بغاوت ہوئی، تو خلیفہ وقت حضرت عثمان دماد رسول نے اپنے رعایا کے اوپر تلوار نہیں اٹھائی کہ رعایا کو قتل نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، تو آپ خود شہید ہو گئے. تو یہ ملوکیت میں دیکھیں حضرت میرا معاویہ حکمران ہے، بادشاہ ہیں، اور رعایا میں جو بھی اٹھتا ہے حق بات بھی کرتا ہے تو اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے، اس کو قتل کی دھمکی دے دی جاتی ہے، اس کو پکڑو، اس کو ان کے اوپر ان کے گورنر غلط آیاتیں قرآن کے اوپر فٹ کرتے ہیں. اور وہ بھی جو اولین خلیفہ راشدہ ان کی اولادیں، ابو بکر عمر کی اولادیں. تو یہ خلافت و ملوکیت میں ایک فرق ہے کہ خلیفے کے جو حق سچا خلیفہ راشد ہوتا ہے نا، اس کے خلاف جب بغاوت اٹھائی جائے، ٹھیک ہے نا، تو وہ خود تو شہید ہو جاتا ہے، اپنی رعایا کو اس طریقے سے قتل و غارت کے اوپر آمادہ نہیں ہوتا. تو ملوکیت کا یہ معاملہ ہے کہ حکمران کے خلاف اگر اٹھے تو اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، چاہے وہ سچا ہی کیوں نہ اٹھے، حق پر کیوں نہ ہو، اس کو قتل کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ تو حضرت امیر معاویہ کا رویہ تھا عوام الناس کے ساتھ کہ حقدار میں ہوں خلافت کا، مجھ سے زیادہ حقدار کوئی نہیں ہے خلافت کا. اور آگے مروان نے کہا کہ حضرت معاویہ کے بعد اس کا بیٹا یزید ہے خلافت کا حقدار، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. جو کوئی کہتا کہ یہ طریقہ غلط ہے، یزید حقدار نہیں ہے، تو اس کو یعنی کہ قتل و غارت کی دھمکی دے دی جاتی ہے، اس کے پیچھے کیسے سپاہیوں کو لگا دیتے ان کو پکڑ کر لاؤ. اب آ جائیں حضرت علی کا آپ طریقہ رویہ دیکھیں. یہ حدیث نمبر ہے 7، یہ صحیح بخاری میں ہے، 3631 کا نمبر ہے 3671. حضرت علی کے جو بیٹے تھے نا محمد بن حنفیہ، جب حضرت علی نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ السلام کی یعنی کہ وفات کے بعد ایک حنفیہ نامی عورت سے شادی کی، ان سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام تھا حنفیہ. تو محمد بن حنفیہ ایک دن اپنے والد حضرت علی سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان، اس امت میں نبی علیہ السلام کے بعد سب سے افضل شخص کون ہے؟ حضرت علی نے کہا کہ ابو بکر. فرمایا اس کے بعد کہا کہ عمر. پھر محمد بن حنفیہ پوچھتے ہیں کہ اگر میں نے اس بار پوچھا نا ابا جان سے، تو ابا جان کہنا ہے کہ سیدنا عثمان اس کے بعد افضل ہے کیونکہ وہ تیسرے خلیفہ راشد تھے. تو میں نے کہا کہ ابا جان، ابو بکر عمر کے بعد تو اس پوری امت میں آپ ہی افضل ہوں گے حضور مولا علیہ السلام یعنی کہ. تو حضرت علی نے کہا کہ نہیں، میں تو ایک عام مسلمان ہوں. یعنی کہ حضرت علی کی انکساری دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں، ٹھیک ہے. تو حضرت میرا معاویہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں خلیفہ ہوں، میں خلافت کا حقدار ہوں، میرا بیٹا خلافت کا حقدار ہے. تو حضرت علی کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو ایک عام سا مسلمان ہوں.
تو یہ آپ حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ کے جو رویہ اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. تو اس طرح ہمارا جو نا وہ پہلا ٹاپک مکمل ہوا کہ خلافت راشدہ کی صحیح مدت کتنی ہے اور خلافت راشدہ کے اصل حقیقی اہلکار کون ہیں.